دنیا میں ہمارے ماضی قریب میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا، پوری دنیا نے اس چیز کا انکار تو کبھی نہیں کر سکے، لیکن کسی نے اپنے اختیار چلانے کی بات بھی کی۔ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہی ہوگا، جو ایک رقص و سرور کرنے والا آدمی تھا، لڑکا تھا، لیکن 44 لاکھ روپے خرچ کر کے 9 بار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا کے اپنے آپ کو لڑکی کی شکل بنوایا۔ یہ مائیکل جیکسن اللہ رب العالمین اسی چیلنج کرنے لگے، میری موت میری مرضی کے بغیر آ نہیں سکتی۔ انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، میں اپنے مطابق زندگی گزار کے دکھاؤں گا، میری زندگی 150 سالہ ہوگی، اس سے پہلے میری موت آ نہیں سکتی۔ 150 سال میں جیوں گا، اس سے پہلے مر نہیں سکتا، اس سے پہلے میرے سامنے ملک الموت آ نہیں سکتا۔ اور روزانہ جب بھی وہ کہیں اپنے فنکشن میں جاتا تھا، گانے گانے کے لیے جاتا تھا، ڈانس کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں دستانے لگاتا اور اپنے ناک میں منہ میں پٹا لگا کے چلتا تھا کہ کوئی وائرس آ کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے کھانے کو جانچ کراتا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا رابطہ رہا کرتا تھا، لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی بھی اپنے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کر سکے، صرف 45 سال کی زندگی گزاری، آخر 2009 کے اندر ان کی وفات ہو جاتی، وہ مر جاتا ہے۔ پروردگار عالم پر ایمان نہیں تھا۔ اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی ایمان رکھنے والا ہو نہ ہو، لیکن موت اور زندگی کا پروردگار عالم نے جو وقت دیا وہی وقت ملے گا، اس سے زیادہ کسی کو ایک ہی قطرہ پانی تک نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں میں اعلان کرا، او میرے پیغمبر، او محبوب کبریا، میرے بندوں میں میری بندیوں میں ایک چیز کا اعلان کرو، میرے بندوں سے کو نعمتان، 2 نعمتیں میں نے اپنے بندوں کو ایسی دی، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں لوگوں کو ایسی ملتی ہے جن نعمتوں کو پانے کی بعد اگر یہ بندہ چاہے اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرا لے، زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں کی انبار لگا لے، لیکن وہ بندہ ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، دھوکے کھا جاتا ہے۔ اور یہ اکثر لوگوں کی بات کی، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ یہ 2 نعمتیں پا کر زندگی میں آتی ہے یہ دھوکے کھا جاتے، یہ غفلت میں پڑ جاتی، انہیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ پہلے فرمایا الصحہ، صحت مندی جسے مل جاتی، جس آدمی کے پاس صحت مندی ہو، کوئی بیماری نہ لگی ہو، اب اس آدمی سے ذرا آپ اس صحت مندی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو آدمی اکثر بیمار رہا کرتا ہو، جس آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ آدمی رات و دن یہی تمنا یہ آرزو کرتا ہے، الہی میری زندگی تو نے دی، صحت مندی بھی مجھے عطا فرما۔ جس کی کمی جسے لگتی ہے وہی اس چیز کو اس کی اہمیت کو جان سکتا ہے۔
فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں من اصبح معافا فی جسدی، جو آدمی رات میں سوئے پیاری نیند آئی، اچھی نیند آئی، صبح جب آدمی بیدار ہوتا ہے جسم میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی بیماری نہیں، معافن فی جسدی، اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا ہے، اپنے جسم میں آرام محسوس کرتا ہے، آمینن فی سربی، جو آدمی اپنے گھر میں جب آدمی بیدار ہوتا ہے اپنے جسم میں کوئی بیماری نہ لگی، کوئی پریشانی نہ آئی، کوئی تکلیف نہ آئی، اپنے گھر میں نیند کھلی، آدمی بالکل مطمئن ہوتا ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ بیماری اسے نہیں لگتی، اور اس کے بعد جب سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، آمینن فی سربی، اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں جب نیند کھلی تو بالکل بھی خوف تھے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، نہ باہر کا ڈر، نہ گھر والوں کا ڈر، نہ دشمنوں کا خوف۔ عندہ قوت یومہ، اس آدمی کے پاس بڑے بڑے ذخیرے جمع نہ ہو، بڑی دولت نہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں تو نہ ہو، بڑی عمارتیں نہ ہو، لیکن صرف ایک دل کا کھانا اس آدمی کے پاس موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں صبح اٹھنے کے بعد جس آدمی کے پاس موجود ہو، گویا کہ وہ آدمی کو پروردگار عالم نے ساری دنیا عطا فرما دی۔ فما کانما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس آدمی کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی، گویا کہ وہ آدمی پوری دنیا کا بادشاہ اپنے آپ کو بنا بیٹھے۔ دولتوں کے انبار بھی ہے، صحت مندی، جوانی، طاقت، اطمینان و سکون، ساری چیزیں موجود ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو نیک اعمال نہیں ہے، جس وجہ سے آج ہم اور آپ تباہی کے دہانے پہ آ کھڑے ہو گئے۔ بربادیاں آج ہماری سامنے آتی، روزانہ ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق لوگوں، اگر آپ کی صحت مندی موجود ہے، اگر آپ مطمئن رہا کرتے ہو، ایک دن کا بھی کھانا موجود ہے، کل کا مالک پروردگار عالم ہے، وہی روزیہ دینے والا ہے، کہ وہی رزاق رزق دیتا ہے، چیٹی کو بھی پتھر میں کیوں مارا پھرتے ہو تو روزی کی چکر میں۔ وہ پروردگار عالم روزیہ دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس آدمی کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی۔ صحت مندی آئی، اور یہ صحت مندی عموماً آدمی کو جوانی کے وقت آتی ہے۔ یہ آدمی بزرگ ہو جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، پھر بھی آدمی صحت مند ہو، لمبی زندگی ملے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو، وہ آدمی بڑا سعادت مند ہوتا ہے۔ اور فرمایا جس آدمی کی زندگی بھی لمبی لیکن بدعمالیوں میں اس کی زندگی کٹا کرتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے۔ نہیں تو اکثر امت محمد کو جو زندگی ملی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اقلہم من یزوج ذالک، فرمایا کہ انہوں علیہ السلام کو 1000 سال کی زندگی ملی، آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی زندگی ملی، قوم عاد و سمود کو لمبی زندگی ملی،
لیکن فرمایا میری امت کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال کے درمیان زندگی ملی. جوانی میں آدمی آ جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. پروردگار عالم کل میدان محشر میں جب عرض محشر لگی ہوگی اعلان کرے گا، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا میرے ان نوجوان بندوں کو لا کر کے میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو جنہوں نے اپنی جوانی میں، اپنی صحت مندی میں، اپنی طاقت کے ایام میں مجھے یاد رکھے. اور بندی کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سب سے زیادہ خوش ہو، خوشی کی ایام ہو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ والا پروردگار عالم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، او میرے نبی، او میرے پیغمبر، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر ہر طرح کی بلائیں آپ سے دور ہو، آپ پر پروردگار عالم کی طرف سے اطمینان آئے. پروردگار عالم سے ملاقات کا وقت ہے، خوشی کا کیا عالم ہوگا. کس دہلیج پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ ہمارے آپ کے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یاد رکھ کے کہنے لگی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی تمام ان نیک بندوں پر جو اپنی زندگی صالح بن کر گزارے. نیک بندے ہو، اللہ کی بندیاں ہو، تو یہ دو چیز ملتی، صحت مندی مل جاتی. ہم اور آپ صحت مندی میں جس طرح پروردگار عالم کی عبادت کر سکتے، جس طرح اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کر سکتے، بڑھاپے کی عمر میں اس کے مقابلے میں آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ یہ کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری پروردگار عالم بڑھاپے اگر نصیب کر دیتے تو اس حالت میں بھی اس کو نیک اعمال کی توفیق ارزانی فرماتے. اور دوسری کیا ہے؟ والفراغ، فرصت کے ایام. آج ہمارے اور آپ کے پاس فرصت نہیں، وقت نہیں، رشتہ داریوں سے ملاقات کا وقت نہیں، کسی کا خیال کرنے کا وقت نہیں، کسی کی خبر لینے کا وقت نہیں. جو صحابہ کرام نے سعادت مندی حاصل کی، آدمی اگر فرصت میں کچھ دیر بھی ہوتا ہے گلیوں پہ جا کر بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر، نکڑوں پہ بیٹھ کر، اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اس وقت کوئی ہوئی بیکاری میں گزار دیتا ہے. فرمایا یہ بھی دھوکے کا سامان بندہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرصت دی، اس کے باوجود یہ بندہ نیک اعمال نہیں کر پا رہے. یہ بندہ اس کے باوجود بھی نیک اعمال نہیں کر پا رہے ہیں اور جا کر کے گلیوں میں بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں. کتنے نوجوان وہ ہوتے جو مسجد میں جا کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اپنے آپ کو لگا کر اپنے اس وقت کو قیمتی بناتے. اس لیے آدمی اس زندگی کے ان ایام کو، ان لمحے کو یاد ضرور کرے گا. اور کب کرے گا؟ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، جب پریشانیاں لوگوں کی سامنے آئے گی. اگر کوئی آدمی بڑھاپے کو آ گیا ہو تو عربی کا ایک مقولہ آتا ہے کہ بوڑھے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے دادا کیا چاہیے آپ کو، وہ کہتا ہے کاش ایک مرتبہ جوانی میری لوٹ کے چلی آتی، میں نے اپنی جوانی میں کوئی لطف دنیا لیے ہی نہیں. لیت الشباب یعود، کاش کی ایک دفعہ جوانی لوٹ کے آ جاتی. اور مرنے کی بات آدمی آرزو کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب،
الہی کچھ دیر اور بھی مجھے مؤخر کر دیتے، میری موت کو ٹال دیتے، مجھے اور مہلت دے دیتے، الہ العالمین مجھے وقت مل جاتا الہ اجل قریب، مجھے وقت مل جاتا، کمی وقت ملتا، کتنا ملتا؟ فاصدق، اتنا ہی وقت ملتا کہ میں اپنے مالوں کو، میں اپنی دولت کو پروردگار عالم تیری راہ میں خرچ کر دیتا، صدقے کر دیتا۔ اللہ اللہ، کوئی بندہ کوئی بندی یہ آرزو اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں کرے گا کہ میں جا کر یا اللہ مجھے مہلت دے دے، نماز پڑھ کے آ جاؤں گا، روزے رکھ کے آ جاؤں گا، حج کر کے آؤں گا۔ اگر کسی چیز کی تمنا بندہ کرے تو یہ بندہ تمنا کرے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، الہی مجھے وقت دے دے تاکہ میں جا کر اپنے مالوں کو، اپنی دولت کو، جس کو اپنے لیے بڑے پیارا بناتے تھے، اللہ رب العالمین میری موت آ گئی، میری دولت پر میری اولاد لڑنے لگی، وراثت کی تقسیم میں میرے لیے کوئی چیز نہ بنی، میرے لیے وہی چیزیں آج میری سامنے آئی جو میں نے تیری راہ میں دی ہے، غریبوں میں، یتیموں میں جو چیزیں میں نے خرچ کی ہے، الہی وہی چیزیں آج میری سامنے آئی۔ پروردگار عالم مجھے اتنی مہلت دے دے میں دنیا میں لوٹ کر جاؤں، سارا مال میں صدقہ کر کے آؤں۔ آج ہمیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں لگتا، اس چیز کا پتہ نہیں لگتا۔ آدمی کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری تجارت ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تیرا کوئی مال نہیں، وَمَا لَكَ مِن مَال، تو جو رات و دن ہائے ہائے کرتا اپنے دولت کے لیے وہ تیرا نہیں۔ تیرا کیا ہے؟ جو تو نے کھا لیا، ہضم کر دیے، اور جو تم نے برانڈیڈ کپڑے خریدے اس کو پہن کر بوسیدہ کر دیے، پرانا کر دیے، پھاڑ بیٹھے۔ اور وہ چیز ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اور لوگوں ابھی چندی کا سلسلہ چل رہا تھا اور لوگوں بڑا کام لے کر یہاں کی مرگیا کے صدر ٹولہ کے لوگوں نے اپنا قدم اٹھایا، ساتھ دو گے قیامت میں یہ چیزیں کام آنے والی ہے۔ اور لوگوں ضمنی بات آ گئی، بڑی پتے کی بات آ گئی، اللہ والوں لوگوں کے لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے اور لوگوں جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میرا کاروبار، تیرا کچھ نہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہی چیز ہے کل اللہ کی سامنے تم اسی نیکیوں کی شکل میں دیکھو گے، اور صرف پروردگار عالم کے سامنے نہیں، قبر میں بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ قرآن کریم کی تلاوت بندے نے کی، قرآن کریم قبر میں اس کی نیکیاں سرہانے کی کڑی ہو جائے گی، نماز ادا کی دائیں طرف کڑی ہو جائے گی، زکات دیے ذاکر پیر طرف کڑی ہو جائے گی، صدقات و خیرات کیے علی اعلان چندے دیے بائیں طرف کی کڑی ہو جائے گی۔ ہر چار جانب سے نیکیاں گھیر کر ہماری آپ کی حفاظت کرے گی، نیک لوگوں کی حفاظت کرے گی، اور اگر کسی طرف سے بھی کوئی عذاب آنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جانب سے یہ نیکیاں روکے گی، یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا ساتھی ہے، اے عذاب تو میری طرف سے نہیں آ سکتے۔
اندازہ کرو جس آدمی کے پاس کوئی نیکی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں، نماز سے عاری ہے، زکوٰۃ دینے میں بخیلی کرتا ہے، صدقات و خیرات میں کنجوسی سے کام لیتا ہے، پھر تو اس کا کچھ نہیں، اور پھر وہ آدمی افسوس کرتے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بس صرف ایک آرزو رہ جاتی، اور وہ یہ رہتی ہے کہ الہ العالمین موقع ایک مرتبہ دے دے۔ ہائے اللہ والو، بس قرآن کریم کی 2 آیت اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، میرا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ مطلب بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں گے کل قیامت میں، ورنہ کئی آیتیں قرآن کریم میں اس کی بھری پڑی ہیں، آپ پڑھ لیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی غیروں کے در پہ جاتا ہے، کسی اور کے پجاری بنتا ہے، پروردگاری عالم کے دربار کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے، جب یہ تمام چیزیں، یہ بابا ڈھابا تمام چیزیں جب اپنی برات رب کے سامنے بیان کر دیں گے کہ الہی میں نے تو اسے نہیں کہا تھا میری عبادت کر، اس نے مجھے زبردستی بلایا، تو یہ آدمی آرزو کرے کاش ایک مرتبہ دنیا لوٹ جاتا، پھر تجھے بتاتا، پھر تجھے پتہ لگ جاتا آج تو جیسے مجھ سے انکار کر رہا میں بھی تجھ سے انکار کر جاتا۔ لیکن اللہ والو، یہ زندگی آنے والی نہیں۔ اگر کوئی آدمیوں نے ایسے لوگوں سے دوستیاں کی، ایسے لوگوں کی سنگت رہے، ایسی لوگوں کی راہ پہ چلے جن لوگوں نے اچھی راہ کو اختیار نہ کیے، جن لوگوں نے ان راہ کو اختیار نہ کیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ راہی سنت پر چلا جا ایسا لکھ بے دھڑک، اور جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے افسوس کی وجہ سے چبائے گا، تو دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائے گا، آدمی افسوس کرے گا اے کاش مجھے بھی جب زندگی ملی تھی، وقت ملا تھا، صحت مندی ملی تھی، فرصت ملی تھی، تو میں بھی پیغمبروں کی راہ میں چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لیتے۔ یا ویلتا، اے کاش، اے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ آدمی آرزو کرے گا اے کاش میں اپنے فلاں کی راستی پہ نہ چلا ہوتا، فلاں کی کہے ہوئے پہ عمل نہ کیا ہوتا، شیطانوں کی راستی پہ نہ چلا ہوتا، بہکانے والوں کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا، آج میری بربادی نہ آتی۔ اس لیے کم از کم آج اپنے غریبانوں پہ ہاتھ رکھ کر ہم اور آپ توجہ دیں، اپنے غریبان جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنی اہمیت دی۔ اللہ نے اگر دولت دی تو کتنی اہمیت دے کر اللہ کے راہ میں خرچ کیے، طاقت دی تو اس طاقت کا استعمال برائیوں کو روکنے میں کس قدر کیے کہ نہیں کیے، سرداری دی اس کا استعمال کس طرح سے کیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت ہوا کرتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اے لوگوں یاد رکھو، جو آدمی آج صحت میں ہے، جس آدمی کے پاس آج وقت ہے، وہ یہ نہ سوچے میرے پاس کبھی بھی مشغولیت آ ہی نہیں سکتی، میں کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا، میں کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمام چیزیں میں نے دنیا کے اندر ایک دستور قائم کیا ہے، ایک قانون میرا ہے جس قانون کے تحت ہر بندے کو آنا پڑے گا۔ اس لیے اب ختم کر دو۔
وقت بھی ہوا چاہتا ہے، علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، الحمدللہ رات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری گزارش آپ تمام لوگوں سے یہ ہوگی کہ دور دراز سے علماء کرام آپ کو دینی باتیں سنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ اسی طرح دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور یکتائی کا ثبوت دیں۔ قبرستان کا جلسہ اور یہ جلسہ جو آپ نے یہ مرگھیا صدر ٹولہ کے کمیٹی نے جو کیا ہے، خصوصاً قبرستان کے انتظام و انصرام کے لیے کیا ہے، اس کی زمین، اس کی گھیرا بندی کے لیے بڑا اہم کام لے کر اٹھا، بڑا محاذ ہے سامنے اللہ والوں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ دینا آج نہایت ہی ضروری ہے۔ جس جگہ پہ آدمی کو جا کر زمین کا پیبند بن جانا ہے، جو زمین ہمیں اپنے گود میں رکھے گی، اس جگہ کی تیاری کے لیے پروگرام رچایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ غنیمت جانتے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت جانتے ہوئے، جتنے بھی اپنے طرف سے ہو سکے دام در میں قدم سکھنے اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں، پروردگارہ جناب شیخ مولانا فضیلۃ الشیخ صغیر صاحب ندوی حفظہ اللہ و تعالی کی دعوت پر اور ان کے اصرار پر میں یہاں پروردگار عالم میں نے وقت دیے، جتنے علماء کرام آئے، جتنے عوام الناس آئے، مائیں بہنیں آئی، سب کی حاضری اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے آج کی رات میں دام در میں خرچ کیے تیری راہ میں، سب کے اخراجات کو تو پروردگار عالم نجات کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین تمام لوگوں کی عزت و آبرو کی دنیا میں حفاظت فرما، آخرت میں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ صدر ٹولہ کی کمیٹی کو مضبوطی عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اور اسی طرح سے دینی کام کرنے کی اور کرانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔